26واں پارہ ہے سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے آگے آیات مبارکہ کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ماقبل اللہ نے اپنی حقوق بیان کی اور اب والدین کی حقوق بیان کرتے ہیں۔ گویا ایک طرف حقوق اللہ ہے، دوسری طرف حقوق العباد ہے۔ بندے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے، اس کو بجا لائے، اور دوسری طرف حقوق العباد کا بھی خیال رکھے اور اس کو بھی بجا لائے۔ ایک کامیاب انسان کبھی ایسا نہیں کرتا کہ حقوق اللہ پورا کرتا حقوق العباد میں کمی کرے، اور ایک بندہ حقوق العباد کو تو پورا کرے لیکن جس کے بندے ہیں اس کے حقوق کو پورا نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ بہرحال انسان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جانبین سے خیال رکھے۔ پھر حقوق العباد میں سے انسان کا سب سے بڑھ کر محسن وہ اس کے والدین ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، وصیت کی، حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ حسن سلوک قائم کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے بالکل درمیان کا دروازہ، سینٹرل ڈور، وہ والد ہے۔ اس لیے فرمایا بندہ صبح کر لیتا ہے، والدین اس سے دونوں خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے رہتے ہیں، اور جب کوئی ایک وفات پا جاتا ہے تو وہ ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا وفات پا جاتا ہے وہ دوسرا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ دوسری طرف فرمائیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس لیے انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک قائم کرے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر کہیں پر اپنے حق کو بیان فرمایا تو ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا، بالکل متصل، کیونکہ دنیا میں انسان کو اللہ نے وجود دیا ہے لیکن اس کے لیے ذریعہ والدین کو بنایا ہے۔ پھر والدین دونوں قابل احترام ہے اور دونوں مستحق ہے خدمت کے۔ والدین کی ایک خدمت ہے مالی اور دوسری خدمت ہے بدنی۔ والدین اگر غریب ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اولاد کے ذمہ لازم کہ وہ ان کی حقوق کو پورا کرے، ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرے، جوتے کا انتظام کرے۔ اور ضروری نہیں کہ ایک بچہ بالغ ہو گیا اور کمانے کے قابل ہو گیا، اب والد صاحب باوجود صحت کے بیٹھ جائے اب یہ میرا بیٹا ہے، یہ کمانے کے قابل ہے، اب یہ کمائے گا اور میں کہوں گا نہیں۔ اور میں ایک بندہ صحت مند ہے، اللہ نے استعداد دی ہے، تو اپنے بچے کے مال کی طرف اور اس کی طرف اپنے نظر نہ لگائے بلکہ خود اپنی ضرورت پورا کر لیا کرے۔ ہاں اولاد اس درجے نیکوکار ہے، کہتے ہیں جی اب ہم کمانے والے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، الگ بات ہے، لیکن والد کو جب تک استعداد اور قوت اور طاقت حاصل ہو، اولاد کی مال کی طرف دیکھ کے اور اس کی طرف نظریں رکھتے ہوئے اس پر اعتماد نہ کرے۔ دوسری بات بدنی عبادت ہے۔ والدین صحت کے اعتبار سے متاثر ہو چکے، ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی دوائی، ان کے کھانے پینے کا انتظام اور ان کو اٹھا کے چلنا یا ان کے لیے خدمت، ان کے پاؤں دبانا، یہ ضروریات میں سے ہیں، تو یہ والدین کا حق ہے اور یہ واجب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز اپنے وقت میں پڑھنا۔ پھر ایک موقع پہ بندہ سوال کرے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟
حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کر۔ کبھی حضور سے پوچھا گیا سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا مقبول حج۔ کبھی حضور سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ یہ والدین کی خدمت کر لیں۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا تو مخاطب کی حالت کے اعتبار سے یا زمانے اور حالات کے اعتبار سے، حج کا موسم ہے تو سب سے بہترین عمل حج ہے، میدان جہاد میں نفیر عام میں لوگوں کی ضرورت ہے، میدان جہاد میں جا کے جہاد کر لو، کبھی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لو، والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو والدین کی خدمت کر لو۔ تو موقع اور محلہ اور اشخاص کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیے، لیکن یاد رکھیں والد اور والدہ دونوں خدمت کے حقدار ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے دونوں کے ساتھ حسنی سلوک، چاہے کافر کیوں نہ ہو پھر بھی حسنی سلوک کرنے چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب تک والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے تو تب تک بندہ کو چاہیے کہ وہ ان کی اطاعت کر لے، جائز باتوں کے اندر والدین کی اطاعت کرے۔ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کہہ دیں، بچہ ہے اور وہ داڑھی اس کو پسند ہے، لیکن والدین کہتے ہیں یہ داڑھی میں اچھی نہیں لگتی، اب یہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچہ نمازی بن رہا ہے، مسجد او بیٹا تو کیا مولوی بن رہا ہے، عجیب بات ہے، یہ کیا تم نے طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ اب وہ نماز نہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا بھی ہے اس طرح۔ بہرحال والدین کے حقوق، پھر اللہ جل شانہ نے آگے والدہ کے حقوق اس کی زیادہ رعایت کے بارے میں بیان فرما، اس کے لیے علت بیان فرما دی۔ دونوں حق خدمت کے حقدار ہیں، لیکن والد کی بنسبت والدہ زیادہ خدمت۔ اسی حضور کے پاس بندہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے والدین میں سمجھ پر کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا تیری ماں کا، پھر پوچھا فرمایا تیری ماں کا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا۔ تو والدہ چونکہ بچے کو جو وجود اللہ عطا فرماتے اس میں والدہ مشقت زیادہ برداشت کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا، والدہ اس کی والدہ وہ اس کو اٹھا کے پھرتی ہے مشقت کے ساتھ، اور وضاعتہ کرہا، اور پھر مشقت کے ساتھ اس کو جنتی ہے۔ اس لیے اگر بندہ اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اور بیت اللہ کا طواف کرا دے تو تب بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ درد ذہن میں ایک درد جو اس نے برداشت کیا ہوا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، پھر اس کو اٹھائے رکھنے کا زمانہ اور اس کو دودھ سے چڑھانے کا زمانہ 30 مہینے۔ اس لیے کم سے کم بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو 6 مہینے تک ہوتا ہے، اور پھر اس کے دودھ کے زمانہ وہ 2 سال ہے، تو یہ 24 جمع 30 مہینے بن جاتے ہیں۔ عام طور پر بچے کی پیدائش 7 مہینے میں بھی، 8 میں بھی، 9 میں بھی، 10 میں بھی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بچہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دانت بھی اس کے ماں کے پیٹ کے اندر نکل جاتے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر کئی سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ بہرحال لیکن عام معمول کا انداز وہ 9 مہینے، 10 مہینے یا 7 مہینے کا چلتا رہتا ہے۔ اور پھر دودھ چڑھانے کا جو زمانہ ہے، اس سے یہاں پر اس آیت کے اندر علماء کے مختلف مسائل بتاتے رہتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ کتنا ہے۔ تو اس کے لیے وقت کوئی متعین نہیں ہے، وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ماں صحت مند ہے اور تکلیف نہیں محسوس کرتی ہے تو بچے کو دودھ پلا دے، اور بعض اوقات اگر ماں کا دودھ جو ہے وہ میسر نہ ہو، ماں کے دودھ کے لیے کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق پھر اس کو دوسرا دودھ پلا سکتے ہیں، کچھ مہینے دودھ پلا دے، پھر آگے دوسرا عام دودھ پلایا کریں۔ بہرحال حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ بندہ اپنی جوانی پہ پہنچ جاتا ہے، اپنی قوت اور طاقت پہ پہنچ جاتا ہے،
یہ قوت اور طاقت پہ پہنچ جانے کا زمانہ کون سا ہے؟ اس میں کسی نے 18 سال کا زمانہ، کسی نے 25 سال کا زمانہ، کسی نے 30 سال کا زمانہ لکھا ہے کہ بندے کی اپنی قوت اور طاقت مکمل ہو جاتی ہے، یہ فل انرجیٹک بن جاتا ہے۔ اور وَبَلَغَ 40 سنہ، یہاں تک کہ آگے چلتے چلتے 40 سال کی عمر تک انسان پہنچ جاتا ہے تو ظاہری بدن کے ساتھ ساتھ اس کی جو روحانی قوت اور طاقت ہے وہ پورا ہو جاتی ہے، اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کی سمجھ یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عام طور پر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو نبوت سے نوازا ہے 40 سال کی عمر میں، کیونکہ انسان 40 سال کی عمر کا جو زمانہ ہوا کرتا ہے یہ انسان کی سمجھ کا زمانہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر 40 سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود بھی انسان کے اندر خیر شر پر غالب نہیں آتا، اس کو چاہیے کہ اپنی جہنم کی تیاری کر لے۔ 40 سال کا زمانہ اتنا بڑا زمانہ ہے کہ انسان اس میں سمجھ جاتا ہے خیر اور شر کو، شر سے بچنا چاہیے اور خیر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے انسان کی بدبختی کے لیے اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ یہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی اس کے اندر نیکی کی رغبت نہیں ہوتی۔ جب انسان کے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں چاہیے کہ یہ اپنے موت کی تیاری میں بس ہر آن ہر گھڑی سے انتظار میں ہو۔ اب تو مجھے دعوت، ایک تو ویسے بندے کے طبی طور پر بال سفید ہونے جاتے ہیں اور ایک واقعی بڑھاپے کے آثار ہوا کرتے ہیں، لیکن 40 سال کا زمانہ اتنا زمانہ ہے کہ انسان اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کرے، لیکن اس زمانے میں بھی بندہ نصیحت حاصل نہ کرے بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب 40 سال تک اس کی عمر پہنچ جاتا ہے تو نیک بخت انسان کیا کہتا ہے؟ قال، یہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ کیا دعا مانگتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے دے کہ میں شکریہ ادا کروں آپ کی اس نعمت کا، انعمت علی، جو آپ نے مجھ پر کی کہ مجھے آدم سے وجود میں لایا، مجھے صحیح سلامت رکھا، مجھے صحت عطا فرما دی، مجھے علم اور ادراک اور فہم سے نوازا، روحانی جسمانی طور پر مجھے برابر کیا، وعلی والدی، اور میرے والدین پر آپ نے جو نعمت کی ہے، اپنی مہربانی کی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اپنی نعمت، مجھ پر نعمت کی، میرے والدین پر، اس کا شکر۔ اس لیے نیک اور صالح انسان یہ شکر گزاری کا پابند رہتا ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اور جب انسان سمجھ جائے 40 سال تک پہنچنے کے باوجود اس کی زبان پر شکر کے الفاظ نہیں آ رہے ہیں اور یہ ہر وقت شکوہ اور شکایت میں لگا رہتا ہے، یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ یہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتے اللہ سے مانتے اب اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں عمل ایسا کر لوں کہ آپ اس سے خوش ہو جائے، بس ترضا، آپ اس سے خوش ہو جائے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جب بندے کی عمر بڑھنے لگ جاتی ہے مسجد کی طرف متوجہ جاتا ہے، اور یہ بہت اللہ جل شانہ کا فضل ہوتا ہے جس کو اللہ پاک توفیق دے کہ مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، ورنہ بعض بدبختی تو اس طرح کی ہوتی ہے بندہ اپنی موت کو بھی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر بھی مسجد کی طرف نہیں آتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ سے دعائیں مانگتے اللہ اب مجھے کم از کم اتنا موقع دے، ایسا عمل کروں، مجھے توفیق دے کہ جس سے آپ خوش ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اب یہ اولاد کا محتاج بنتا چلا جا رہا ہے، یہ اللہ سے مانتے اللہ میری اولاد میں میرے لیے درستگی رکھ دے، ورنہ اللہ فرماتے قرآن پاک میں بعض اوقات اولاد بھی انسان کے لیے دشمن بن جائے۔ جب انسان کی اولاد اپنے حواس کو حاصل کرنے پہ لگ جائے، ادراک اور فہم کا زمانہ آ جائے، والدین کا دشمن بن جائے، برداشت نہیں کرتے اپنے والدین کو اچھی زندگی گزارتے ہوئے، ان سے گاڑی کی چابی چھین لیتے ہیں، ان کو گھروں سے نکالتے ہیں، دھکے دے دے کے ان کو مارتے رہتے ہیں، ان کی چیخیں نکالتے رہتے ہیں۔ اس سے خصوصاً اپنی اولاد کے لیے اللہ سے بندہ مانگے۔ اس لیے قرآن کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما،
اللہ ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ ورنہ بعض اوقات اولاد کے ہوتے ہوئے بندہ تمنا کرتا ہے کاش میری اولاد ہی نہ ہوتی۔ جب بدبخت اولاد ہوتی ہے انسان کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کی ٹینشن اور پریشانی، پتنی اب گھر سے نکل گیا، کس کا نقصان کر چکا، کیا کر چکا، کہاں بیٹھ چکا، اب کیا مسئلہ بنا چکا، ہر آن ہر گھڑی یہ وہ پریشانی اور غم انسان کو کھا جانے والی۔ اس سے اللہ سے بندہ مانگے، اللہ واصلح لی فی ذریتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے انسان کی سعادت اور نیکبختی ایک جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے اور دوسری روح کے اعتبار سے ہوتی ہے، کہ انسان کا جسم ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہو، عافیت والا ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور روحانی طور پر سعادت مند یہ کہ بندہ نیک اعمال میں رغبت رکھے، توجہ رکھے، اعمال کی طرف متوجہ ہو۔ اور تیسری چیز انسان کے خارجی چیزوں میں سے انسان کی اولاد، اہل و عیال، یہ انسان کے لیے نیک بن جائے اور انسان کے لیے نیکبختی کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ تب ہوگا جب اولاد کو بندہ ایسا ماحول دے، اولاد کی ایسی تربیت کر لے۔ ہم اولاد کے بچپن کے زمانے میں اس کے ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پیسہ ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے پیسے کے لیے ہم ملک بھی چھوڑ لیتے ہیں اور پیسوں کے پیسے بیچتے رہتے ہیں، حساب کتاب کوئی نہیں ہوتا۔ جب والد صاحب سفر میں رہتا ہے اور سالوں بعد جب گھر آ جاتا ہے تو جس اولاد کے لیے اپنا پسینہ بہاتا رہتا ہے، پھر وہی اولاد اس کی نافرمان، اس کے سامنے اس کو کوئی حکم نہیں مانتی، پھر بندہ اپنے سر کو مارتا رہتا ہے، اور بہت سارے حالات واقعات اس طرح ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اولاد کی تربیت آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر اولاد، ہر بندہ جب پیدا کیا جاتا ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر اللہ پاک پیدا فرماتے، وہ پیدا کیا جاتا ہے فطرت اسلام پر۔ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، ماں باپ جو ماحول اس کو دیتے ہیں تو کبھی یہودیت کا ماحول دیتے ہیں، کبھی نصرانیت کا ماحول دیتے ہیں، وہ طور طریقے یہودیت اور نصرانیت کے چلتے رہتے ہیں، اس کو یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ بنیادی دعائیں ہیں جو اللہ جل شان سے بندہ اپنی 40 سال کی عمر میں مانگتا ہے۔ انی تبت الیک، اللہ میں توبہ کر چکا، آپ کی طرف رجوع کر چکا، وانی من المسلمین، اللہ میں تابعداروں میں سے ہوں، میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ اب سوچیں ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ 40 سال کی عمر تک پہنچنے والے کتنے لوگ ہیں اور کتنے اللہ جل شان ان کے بارے میں یہ بیان فرما چکے، کتنی زبانوں پر یہ دعائیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے انعامات کا شکریہ ادا کروں، مجھ پر کیے، میرے والدین پر کیے۔ اللہ مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس عمل سے آپ خوش ہو جائے۔ اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے میرے لیے۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، بس میں ایک زندگی گزار چکا، میں تو اس سے غافل، مجھے معاف کیجیے۔ اللہ میں ابھی تابعدار بنتا ہوں، اس کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے نیک اعمال جو یہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، ان کی برائیاں اس سے ہم درگزر کرتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، اور یہ جنتی لوگوں میں سے ہوتے ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہی سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرنے کا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اس کو اٹھائے پھرتی ہے مشقت کے ساتھ اور اس کو جنتی ہے مشقت کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کو اٹھانا پیٹ پہ اور اس کو دودھ سے چڑھانا 30 مہینے میں ہوتا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے اپنی جوانی میں۔ وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو۔ قال، تو کہتا ہے رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کر لوں آپ کی اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہے۔
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں عمل کروں نیک جس سے آپ خوش ہوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور درستگی پیدا کر دے میرے لیے میری اولاد میں، انی تبت الیک، یقیناً میں آپ کی طرف رجوع کر چکا، توبہ کر چکا، وانی من المسلمین، اور یقیناً میں تابعداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم، یہی وہ لوگ کہ ہم قبول کرتے ہیں ان کی طرف سے احسن ما عملون، کہ ان نیک اعمال کو جو وہ کر چکے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کے برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگوں میں سے ہوں گے، وعد الصدق الذی كانوا یوعدون، یہی سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔